اور روزہ دار اگر جھوٹ بولتا ہے، آگے سنیں، روزہ دار اگر جھوٹ بولے تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو. روزہ اس وقت جہنم سے ڈال بنے گا جب وہ حالت ایمان میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے. کاروبار بزنس کر رہا ہے اور اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. معاملات میں بھئی گھر کے معاملات بھی آتے ہیں، سوسائٹی کے معاملات بھی آتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا وہ مقصد روزہ کو پا لے گا؟ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. اور الزور کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، باطل کام کرنا، باطل عمل کرنا، یہ الزور کا معنی ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے. اور امام ابن بطال مالکی شرح ابن بطال میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ کو ترک نہیں کیا، فحش باتوں اور فحش کاموں کو اس نے ترک نہیں کیا. اور یہ چیز جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اس کے لیے. کیا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں سے جھوٹ نہیں جاتا، اور جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے. اور امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیبت، جھوٹ اور چغلی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں. علماء کے ٹو اوپینینز ہیں اس میں. بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے لیکن کمال روزہ کی دولت سے محروم رہے گا، اتمام روزہ کی دولت سے محروم رہے گا. امام غزالی اور بعض علماء کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ 2 ہیبٹس، 2 عادات ایسی ہیں کہ جب تک انہیں چھوڑے گا نہیں اس کا روزہ سلامت نہیں رہے گا. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایک غیبت اور دوسرا جھوٹ. اور ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں. بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یا کہ نہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے یعنی غیبت کرتا رہتا ہے اس کا روزہ نہیں ہو. حضرت جابر فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھ کا روزہ بھی ہونا چاہیے. جب آپ کے سامنے کوئی برائی کسی کی بیان کرتا ہے آپ اس کو روک دیں یا اس مجلس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں. اور تمہاری زبان کا جھوٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہونا چاہیے. اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اپنے خادم کی تکلیف سے تم عفو درگزر کرو، معاف کر دو. وہ جو تمہارے یہاں کام کرتا ہے اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عام ایام جو نارمل ڈیز میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ڈیز کو جو ہے وہ عام ایام کی طرح نہ کر دو. جیسے نارمل ڈے زندگی بسر ہو رہی ہے ایسے ہی تم جو ہے رمضان المبارک میں بھی زندگی بسر، بس ایک کام کر لو کہ کھانا پینا تھوڑا کر دیا بس.
مت ایسا کام نہ کرنا، بلکہ جب رمضان المبارک آئے تو حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کے صحابہ کی سنت پر عمل کرو، حضور کے اہل بیت کی سنت پر عمل کرو، صالحین امت کی طرف دیکھو کہ وہ کیسا روزہ رکھا کرتے تھے، کہ روزہ رکھ کر نہ وہ غیبت کرے، نہ وہ کسی پہ تہمت لگائے، نہ کسی کی برائی کرے، نہ جھوٹ، نہ حسد، ہر چیز کو ترک کر دے، تب جا کے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کی ڈھال بنے گا۔ کیونکہ جب تک وہ خواہشات اور نفس اور شہوت کے تقاضوں سے نہیں رکتا، وہ کمال روزہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ اور ابو العالیہ، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک غیبت نہ کرے، اللہ اکبر، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔